الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین اکرام، ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب فرما رہے تھے۔ مجمع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مجمع سے ایک سوال کیا، اور یقین کریں ان کا یہ سوال مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ سوچا وہ سوال آپ ناظرین سے شیئر کر لوں۔ وہ فرما رہے تھے مجمع سے کہ جو سوال کرنے جا رہا ہوں اس کے تناظر میں کہنے والا بھی اور تمام سننے والے اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور وہ کیا فرما رہے تھے؟ وہ فرما رہے تھے اگر کوئی ہمارا غیر مسلم دوست بن جائے اور کہے کہ مجھے اسلام سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، مجھے اسلام میں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے اور میں اسلام کو پڑھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں، مہربانی فرما کر اسلام کو سمجھنے کے لیے مجھے کوئی ایسی کتاب دے دیں جسے پڑھ کر میں اسلام کو سمجھ جاؤں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ مجھے ایسی کتاب دیں جس کے بارے میں آپ کے تمام فرقے اس کتاب پر متفق ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان کافی فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، اس لیے مجھے وہ کتاب چاہیے جس پہ تمام فرقے متفق ہیں۔ کون سی کتاب دیں گے اسے؟ جی، قرآن کریم۔ الحمدللہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے جس پر تمام فرقے متفق ہیں، ہم اسے وہی دیں گے۔ اب اگر آپ کا وہی دوست پلٹ کر آپ سے یہی سوال کر دے کہ بھائی اسلام کو سمجھنے کے لیے جو کتاب آپ نے مجھے دی ہے، کیا آپ نے بھی اسلام کو سمجھنے کے لیے اسی کتاب کو پڑھا ہے؟ بات واضح ہے نا؟ مجھے جو آپ نے کتاب دی ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کو جاننے کے لیے، کیا آپ نے بھی اسلام کو سمجھنے کے لیے اسی کتاب کو پڑھا ہے؟ رک جائیے، ہر شخص ذرا اپنا اپنا جائزہ تو لے، کہنے والا بھی اور تمام سننے والے، ہمارے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟ یقین کریں ایسے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو قسماً یہ کہہ سکیں گے کہ میں نے اپنے اسلام کو، اپنے دین کو اللہ کی اس کتاب سے سیکھا ہے، اللہ کی اس کتاب کو پڑھ کے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، بہت بڑا ظلم ہے، واللہ بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے کہ اس بات کی شکایت کل قیامت کے دن آپ کو اور میرے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ سے شکایت کریں گے۔ قرآن ہمیں بتلا رہا ہے اس شکایت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نبی کی شکایت کے بارے میں؟ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنِّي قَوْمَ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اے اللہ، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے دربار میں، اللہ کے روبرو ہمارا نبی، ہمارا رسول اپنی امت کی شکایت کر رہا ہے۔ کن امتیوں کی؟ کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اور یاد رکھیں اس وقت پھر کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا، یا اللہ میں نے تو فلاں مولانا صاحب کی بات سنی تھی، اس پہ عمل کیا تھا، یا اللہ میں نے فلاں پیر صاحب کی بات سنی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟
اے بندے تو اچھی طرح جانتا تھا میں تمام مولاناؤں کا، تمام پیروں کا رب ہوں، ان سب سے بڑا ہوں، پھر تو نے میری بات کیوں نہ سنی؟ اگر تم گمراہ ہوئے، سیدھے رستے سے ہٹے، تو وجہ کیا تھی؟ میری کتاب سے دور رہنے کی وجہ سے۔ تو یاد رکھو اس گمراہی کے ذمہ دار تم خود ہو۔ یہ میرا رسول آج تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ بات حق ہے کہ اگر یہ قوم قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیتی تو اس طرح ممبر رسول پر آج غلط قسم کے علماء اور لوگ آ کر لوگوں کو اس طرح گمراہ نہ کرتے، یوں لوگوں کو بے وقوف بنا کر جنت کا اس طرح ٹکٹ نہ بیچتے۔ لوگ اس طرح گمراہ ہوئے، مولانا نے جنت کا ٹکٹ دے دیا، اب کیا سوچتے ہیں ہم تو جنتی ہیں، چاہیں گے خوب بدماشیاں کریں گے، جتنا چاہے ظلم کریں گے، ہماری جنت تو پکی ہو چکی ہے، ہمیں تو گارنٹی مل چکی ہے۔ استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، یہ وہی بات ہے جو ہمیں قرآن نے بتلایا کہ یہی عقیدہ یہودیوں کا تھا۔ قرآن نے ایک سے زیادہ جگہ اس بات کو ہمیں بتلایا ہے کہ یہودی کون تھے؟ کرپٹ تھے، اللہ کے نافرمان تھے، ظالم تھے، ہر قسم کی بدماشیاں کرتے تھے، ہر قسم کی نافرمانیاں کرتے تھے، لیکن دعویٰ کیا تھا کہ ہم جنت کے وارث ہیں، ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکتا۔ خدا را قرآن کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں، عمل کی نیت سے پڑھیں، ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ اس لیے کہ ابھی یہ سانسیں چل رہی ہیں، مہلت حیات باقی ہے، ابھی اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ہی وقت کے بعد رمضان کی آمد ہے، اور رمضان کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں، اس رمضان میں قرآن کریم کو سیکھیں گے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اسے جاننے کی کوشش کریں گے، اس کے ذریعے اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی